السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا۔ طریقت کا وضو۔ حاضرین کرام، طریقت کا وضو سے پہلے شیخ کے ساتھ قلبی محبت، حسن ظن ہو۔ صاحب قطب الارشاد امام شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر مرید کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ موجودہ وقت میں دوسرا بھی اللہ کے ساتھ ملانے والا ہے اس کے مرشد کے سوا، تو تحقیق شیطان نے اس پر تصرف کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بہت سارے ہیں لیکن مرید کے لیے اپنا مرشد کافی ہے، رابطہ کرنے سے فائدے میں اس کے مرید زیادہ ذکر میں لگ جائے۔ الغرض مرید تمام سلوک مقامات جذبہ سے اوپر مقام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی سالک اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے زحمت اور رحمت میں۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ مجھ سے ایک فیض یاب ہے، انڈیا میں ہے، تو ہمارے ایک متقد خاص، شاید وہ ہمارے فیضات و برکات کا قدر نہ کر سکے، زہ نصیب زہ مقدر۔ ہم نے تمام سلاسل میں بمائے عملیات احزاب کے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس کے مقدر پہ صدقے جاؤں کہ ہمارے مرید سے جو فیض یافتہ ہے، عقل کے اندھوں پر کتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ سو سیٹ۔ تو انہوں نے نا خاندان چشت میں، جو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ان کے ساتھ خاندان چشت کے پورے اسباق بھی نہیں ہیں، عملیات بھی نہیں ہیں، مراقبات بھی نہیں ہیں، تصورات بھی نہیں، اور معاملات تو دور کی بات۔ وہ اس سے سند خلافت لے لی تو میں ہنس رہا تھا۔ آج کل مریدوں کی عقیدے کا یہ حال ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ میرے شیخ کا ہے۔ تو جب آپ کسی سے خلافت لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں نظر انداز کیا، بائی پاس کیا، اس کو برتر سمجھا، اس لیے خلافت لے لی نا۔ سرٹیفکیٹ جمع کرتے رہو۔ اللہ معاف فرما دے۔ یہ میں نے ایک بات بتائی، یقین کیجئے گا میرا یہ مزاج نہیں ہے کوئی آئے کوئی جائے، کوئی مزاج نہیں ہے۔ میرا ربط اپنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو سالوں سے تو اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں پہ وقت کیا ضائع کرنا ہے۔ تو طریقت کا وضو، یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ طریقت کا وضو کیا ہے۔ تو طریقت کا وضو پاک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ناجائز کام سے سچی توبہ، فضول کامیں چھوڑ دیں، گناہیں چھوڑ دیں، جیسا تکبر، حسد، غیبت، جھوٹ، حرام، نامحرم کو نظر انداز کرنا وغیرہ۔ یہ طریقت کا وضو ہے۔ اب شریعت کا وضو کیا ہے؟ شریعت کا وضو بدن سے نجاست نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا طریقت کا وضو ناجائز کام سے جاتا رہتا ہے۔ پھر توبہ سے طریقت کا وضو ہو سکتا ہے اگر وہ توبہ نصوحہ ہو۔ تو یہ مختصر اجمالاً ہم نے آپ کو شیخ کا قدر و منزلت، مرتبہ، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کو مقدم سمجھنا،
برتر سمجھنا، ان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف التفات نہ کرنا، پھر طریقت کا وضو کیا ہے یہ بتا دیا، پھر شریعت کیا ہے، شریعت کا وضو کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر بھائیوں کی، دوست کی، احباب کی، سالکین کی بھی اسی طریقے سے تربیت کریں گے جس طرح ہم آپ لوگوں کی کر رہے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔